بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کس طرح کریں، کیسے کریں، لیکن ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں کہ آپ نے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہوا ہے، آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اب کیسے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہے اور کس طرح اللہ کی ذات پر آپ نے توکل کیا ہے، یہ میں ابھی آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے ایمان لایا اللہ رب العزت کی ذات پر، آپ نے ایمان لایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ نے ایمان لایا قیامت پر، جنت پر، جہنم پر، فرشتوں پر، آپ نے تمام انبیاء کو مانا۔ تو یہ جو آپ نے ایمان لایا ہے اللہ کی ذات پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جہنم پر، جنت پر، ملائک پر، آسمانی کتابوں پر، یہ آپ نے دیکھے ہیں۔ حضور کو آپ نے دیکھا ہے نہیں، لیکن آپ ایمان لے آئے۔ اللہ کو آپ نے دیکھا ہے نہیں، لیکن آپ ایمان لے آئے۔ آسمانی کتابوں کو، قرآن مجید کے علاوہ آپ نے اس کو دیکھا ہے نہیں، لیکن آپ نے اس پر ایمان لایا۔ فرشتوں کو آپ نے نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا، لیکن آپ نے ایمان لایا۔ آپ کو کس نے کہا؟ آپ کیوں ایمان لے آئے؟ آپ کو اللہ نے کہا کہ قیامت ہے، آپ نے مان لیا۔ آپ کو اللہ نے کہا کہ محمد میرا رسول ہے، پیغمبر ہے، آپ نے مانا۔ آپ کو اللہ نے کہا کہ قیامت کا دن ہے، آپ نے مان لیا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے کہا کہ جہنم ہے، جنت ہے، محشر کا میدان ہے، یہ سب کچھ آپ کو آپ کے اللہ نے بتایا اور آپ نے اس پر ایمان لایا۔ اسی کو توکل کہتے ہیں۔ یہی معنی ہے توکل کا، یہی تعریف ہے توکل کا، کہ آپ کو ایک چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے لیکن آپ اس پر یقین کرتے ہو اللہ کی ذات کی وجہ سے کہ اللہ نے بتایا ہے۔ اسی کو یقین کہتے ہیں، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ اب سیم یہی چیز اس کو اٹھا کے دنیا کے کاموں پر لگا دیجیے۔ کس طرح؟ آپ ایک کام کرتے ہو، دنیا کے کام میں آپ لگے ہوئے ہو، اب آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، اس کا اختتام کس طرح ہوگا۔ آپ پریشان ہو، آپ فکر مند ہو، آپ ڈپریشن میں چلے گئے کہ اگر یہ ناکام ہوا تو کیا کروں گا، اگر فلاں کا ہوا تو کیا کروں گا، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو آپ کو اللہ فرماتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو مایوس نہیں ہونا، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس آپ نے نہیں ہونا۔ دوسری بات یہ ہے، اگر اس کام میں اللہ فرماتا ہے آپ کے لیے کامیابی ضروری ہے، یعنی فائدہ مند ہے، تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اگر بالفرض آپ کو ناکامی مل گئی، آپ ناکام ہو گئے، تو پھر بھی اللہ فرماتا ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو ناکامی، یہ تو بظاہر آپ کو ناکامی نظر آتی ہے، لیکن اسی ناکامی میں اللہ فرماتا ہے آپ کے لیے کامیابی ہے، کیونکہ اس سے آپ کو جو کامیابی ملتی وہ کامیابی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو اس کامیابی کے بدلے میں ناکامی دی اور اصل میں آپ کو کامیاب کر دیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نقصان سے بچا لیا، اللہ رب العزت نے آپ کو اس کام کے شر سے بچا لیا۔ تو آپ نے اس کی طرف دھیان نہیں دینا، اس پریشانی میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا۔ یعنی اللہ فرماتا ہے ہم وہ بوجھ آپ کے اوپر نہیں ڈالتے، ہم وہ ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ڈالتے، ہم وہ کام آپ کے کندھوں پر، آپ کے اوپر نہیں ڈالتے جس کام کو آپ کر نہیں سکتے، جس کام کی کرنے کی طاقت آپ میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہ تو ہم آپ کا اس پر پکڑ کریں گے اور نہیں آپ کے اوپر وہ کام، ہم وہ ذمہ داری ڈالیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
کہ اے میرے محبوب آپ اپنے خاندان والوں کو بلائیے اور ان کو میرے اس دین کا پیغام پہنچا دیجیے۔ حضور نے ان کو بلایا، ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ کا کام اور محنت صرف یہاں تک تھی کہ آپ ان کو میرے دین کا پیغام پہنچا دیتے، اور وہ آپ نے کر دیا۔ اب یہ لوگ ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے، اس بات پہ نہ تو آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، نہ آپ کا مواخذہ ہوگا، اور نہ آپ نے پریشان ہونا ہے۔ بس آپ کا جو کام ہے وہ آپ نے کر دیا اور صحیح طرح اس کا حق ادا کر دیا، آگے کام ہمارا ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں بھی جہاں تک ہماری طاقت ہے، جہاں تک ہم مکلف ہے، جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے، ہم وہاں تک اپنی ذمہ داری پوری وہ نبھائے۔ پھر وہاں سے آگے ہماری طاقت سے باہر ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر اچھی رزلٹ آ جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، خوشی منائے۔ اگر اچھی رزلٹ نہ آئے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے سے زیادہ نقصان دہ ہو آگے جانا۔ تو ہم صرف وہ کام کریں جہاں تک اللہ رب العزت نے ہمیں طاقت دی، جہاں تک اللہ رب العزت نے ہمیں وہ طاقت دی اور سمجھ دی۔ اس سے آگے بڑھنے کی اگر کوشش کرو گے، اگر اس سے آگے جاؤ گے تو پھر پریشان رہو گے، پھر گمراہی کی طرف جاؤ گے۔ اب اگر ایک انسان یہ کہے کہ میں نے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لایا ہے، لیکن ایک کام کے کرنے سے وہ گھبرا رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں ناکام ہوا تو کیا ہوگا، میں فلاں ہوا تو کیا ہوگا، تو یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ کیونکہ ایمان کی نشانی وہ یہی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھو، اور یہی توکل کی تعریف ہے۔ اس کی ایک مثال، ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور سے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی اونٹنی کو باندھوں، اللہ پر توکل کروں، یا اس کو کھلا چھوڑ کے اللہ پر توکل کروں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اونٹنی کو باندھو اور پھر اللہ کے حوالے کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے جو اسباب ہیں، دنیا کی جو ضروریات ہیں، ان کو اپنانا چاہیے، اور اس کے بعد اس کام کو اللہ رب العزت کی ذات پر چھوڑنا چاہیے۔ یعنی اس ذات کی ان کاموں کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے جو آپ کے علم میں نہیں۔ محنت نہیں چھوڑنی، کوشش کرنا ہے، لگاتار کرنا ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے کرنا ہے، اور نتیجہ جو بھی ہو اس کو اللہ رب العزت کے حوالے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔